آسمان کو اٹھانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، اس میں سورج چاند کو گردش دینے والا اللہ، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ، وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو آگ دینے والا اللہ۔ ایک سیکنڈ میں سورج اتنی آگ پھینکتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے، سورج اتنی حرارت ارب سال سے ایک سیکنڈ میں اتنی حرارت ہر وقت پیدا کر رہا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے تمہارے لیے سورج کو دہکا دیا، بھڑکا دیا، چاند تاروں کو حرکت میں اللہ تعالیٰ لے آیا، زمین کو پنگھوڑا بنا دیا، یہ دوڑتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، بھاگتی بھی ہے، 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس گھومنے دوڑنے کے درمیان سے رقص کرتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر شمال کی طرف جھکتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر جنوب کی طرف جھکتی ہے۔ تو اس جھکنے سے ایک طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، پہلی طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حرکت سے موسم پیدا ہو رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ اگر یہ زمین سیدھی ہو جائے، موسم ختم ہو جائے، ہوا کی گردش ختم ہو جائے، انسان اپنے ہی سانس میں زیر و زبر ہو جائے، تو یہ اللہ کی خبر آئی کہ زمین بچھائی اللہ نے، والارض فرشناہا، آسمان بنایا اللہ نے، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، درختوں کو بنایا اللہ نے، فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر آسمان کے پانی برسائے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بادلوں کو جمع کیا اللہ نے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، ان میں بجلیوں کی گرج اور چمک رکھی تو اللہ تعالیٰ نے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بارش برسائی تو اللہ تعالیٰ نے، یصیب به من یشاء، بادلوں کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، زمین کو پھاڑا تو اللہ تعالیٰ نے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے، اس میں سے دانہ گٹھلی درخت بن کے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، اور پھر فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھل پھول غلے زیتون باغات کھجور اور انگور اور گندم بنائی تمہارے لیے، چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، پہاڑوں کو ٹھوکا تو اللہ تعالیٰ نے، والجبال اوتادا والجبال ارساہا، میٹھا پانی لایا تو میرا رب لایا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، کڑوا لایا تو اللہ لے کر آیا، ھذا ملح اجاج، کڑوا بدبودار، ان میں پردہ لگایا تو میرے اللہ نے لگایا، بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، آگ کی سورج کی آگ سے سمندر پہ آگ برساتا ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو بخارات بناتا ہے، کوئی 15 ٹریلین ٹن پانی ایک سال میں، یعنی 15 کھرب ٹن پانی ایک سال میں بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس ہوا اس زمین کے چاروں طرف بخارات کا غلاف بناتا ہے، اس کو کہیں بادل بنا دیتا ہے، بارش برساتا ہے، کہیں اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ پانی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، دیر سے گرم ہوتا ہے، بخارات ہوا میں گھوم کر ساری زمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اوپر سورج کی آگ آتی ہے، اس کو گرمانا شروع کرتی ہے، وہ گرم ہوتے 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 جب آخری سطح پہنچتی ہے جس کے پار یہ شعائیں گزر گئیں تو سارے انسان برباد ہو جائیں گے، زمین ہلاک ہو جائے گی۔ تو قبل اس کے کہ وہ پانی گرم ہوتے 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 سورج کی شعاؤں کو راستہ دے، اللہ سورج کو مغرب میں دھکا دے کے غروب کر دیتا ہے اور ہمیں حفاظت کے ساتھ بچا لیتا ہے۔ پھر رات آتی ہے ناگن کی طرح اور اپنے پھن پھیلائے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، اور جن بخارات کو سورج نے گرم کیا تھا وہ ان کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے، وہ ٹھنڈا کرتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتی ہے، جب اس کی ٹھنڈک کو راہ مل جائے گا وہ سیدھی آ کر ہٹ کرے گی انسانوں کو، گرمی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں، سردی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں۔ تو قبل اس کے کہ ٹھنڈک کے اثرات بخارات کو چیر کر اسلام آباد کی زمین سرزمین پر آ کر حملہ آور ہوں، اللہ پاک مشرق سے سورج کو نکال دیتا ہے۔ یہ کشمکش کو سیدھی طرح رکھنا، برقرار رکھنا، آگ اتنی تیز نہ ہو کہ پار کر جائے، ٹھنڈک اتنی تیز نہ ہو کہ بخارات کو پار کر جائے، بخارات اتنے نہ بڑھ جائیں کہ حرارت ہی آگے نہ جائے، بخارات اتنے کم نہ ہو جائیں کہ ٹھنڈک آگے چلی جائے، اس کو ناپ کر تول کر بنانا، یہ اللہ ہے جو اپنے ہر عمل میں بے خطا ہے۔
وما ننزله الا بقدر معلوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ہر چیز کے خزانے ہیں، اندازے سے اتارتا ہے، تدبیر حسن تدبیر کے ساتھ اتارتا ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، سب کچھ اللہ کہتا ہے تمہارے اللہ نے بنائے ہیں. یہ سوال تمہیں قرآن دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا. تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ ایک پانی دوسرا پانی ماں کے پیٹ میں ملتا ہے اور اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا. وہ قطرہ انسان کیسے بن جاتا ہے؟ وہ قطرہ دل کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے دل بنتا ہے اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے. ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے. میرا دل مجھ سے 4 مہینے بڑا ہے. آپ کا دل آپ سے 4 مہینے بڑا ہے. ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے 4 مہینے زیادہ ہے. میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی، پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے؟ یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے؟ ہڈی کیسے بن جاتا ہے؟ پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں؟ بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے؟ چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب کیسے لگ جاتے ہیں؟ دوسری آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو بچھی ہوئی ہیں. 13 لاکھ کیبل جو 1.4 ملی میٹر سوراخ میں سے گزر رہی ہیں. 13 لاکھ تاروں کو 1.4 ملی میٹر میں سے گزارنا، یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں سپارک نہیں ہوتی؟ اگر ان میں سپارکنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں، آپ جو الٹے نظر آئیں، مسجد الٹی، گاڑی الٹی، بیگم الٹی، میاں الٹا، دفتر الٹا، ہر شے الٹی. یہ کون ہے؟ سائنس پریشان ہے. یہ کون سی طاقت ہے جو 1.4 ملی میٹر میں سے 13 لاکھ کیبل کو لے کے جا رہا ہے اور ان کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، سپارکنگ نہیں پیدا ہونے دیتا؟ یہ گوشت کا، یہ پانی کا نطفہ یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے؟ یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے؟ اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے؟ اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے؟ یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے؟ دماغ تو ریشے ہیں، ریشے ہیں، ریشے پانی میں ایسے پھنسے ہوئے، اور تارے ہی تارے. اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے. یہ ایسے ایک تو کبھی مغز نہیں کھایا؟ مغز تو کھایا ہی ہوگا نا. ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو، کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے، وہ مغز پڑا، اس کو دیکھو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں سوچ کہاں سے، جذبہ کہاں سے، احساس کہاں سے، لطافت کہاں سے، جمالیاتی حس کہاں سے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے. یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے؟ پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے؟ پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے؟ پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے؟ یہاں آ کر بھی سائنس اندھی ہو جاتی ہے. موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں. موت کیا ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ 200 جواب اور ایک بھی صحیح نہیں. قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی. زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا. پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں،
बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े नाजो अंदाज, बड़ी मस्तियों वाले, बड़े नाचने वाले, गाने वाले, शराब में डूबने वाले, जाओ जाओ देखो उनकी वीरान कब्रें बता रही हैं कि ये भी कब्रें अकड़ के चलते थे, मस्ती में चलते थे, उनके कीड़े भी मर चुके होंगे जिन कीड़ों ने उन्हें खाया होगा, उनकी हड्डियों को कब्र ने गला दिया होगा और रेत का बुरादा बना दिया होगा। जो कहा करते थे इस्लामाबाद हमारे कंधों पर है, उनकी कब्रें इबरत का निशान है, पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, हुसीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, कभी गा रहे, कभी नाच रहे, कभी शराब पी रहे, कभी इधर गिर रहे, कभी उधर गिर रहे, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, बेटा भी कह रहा मर जाए बाबा, बेटी भी कह रही है मर जाए अब्बा, बेगम भी कह रही है मर जाए बुढ़ा, जान नहीं छोड़ता, मौली साहब दुआ करो अल्लाह हमारे अब्बा पर रहम कर दे। क्या मतलब रहम कर दे? हमारी जान छोड़े जाए कब्र में। जिनके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, कभी रिश्वत से, कभी झूठ से, कभी दगाबाजी से, कभी फरेब से, कभी खोट से, कभी जुल्म से, कभी सितम से, कभी किसी के पेट में पंजे गाड़ के, कभी किसी की बेटी से चुन्नी उतार कर, कभी किसी के मुंह से नवाला छीन कर, कभी किसी की जिंदगी के चिराग गुल करके, कभी किसी के घर के चिराग बुझाकर, जो तूने अपने सोने चांदी के महल तामीर किए और अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखे, आज वही तुझे डस रहे हैं काले नाग की तरह। तेरी हाय पे कोई हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिना में डूब जाएं, रंग रूप में डूब जाएं, माल दौलत के ढेर इकट्ठे कर लें, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाएं तो मुझे उल्टा लटका दें। मेरे रब की किताब गलत हो जाएगी। अगर गुनाहों में चैन मिले और साजो आवाज में चैन मिले, जिना शराब में अगर चैन मिले, सूद रिश्वत झूठ में अगर चैन मिले, तो मेरे रब की किताब गलत हो जाए। नहीं नहीं, किताबुल्लाह गलत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला 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 बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो दीवानो, सुनो सुनो मस्तानो, सुनो सुनो गफलत में डूबे हुए इंसानों, अगर चैन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ। यही चैन मिलेगा, यही इज्जत मिलेगी, यही राहत मिलेगी। वो मेरे अल्लाह का ऐलान, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीने को बंद करके रख दूंगा, उसके सीने में घुटन पैदा कर दूंगा। कोई सूरत, कोई मूरत, कोई रूप, कोई सागर, कोई जाम, कोई मीना इसके दिल को नहीं बहला सकता। कोई मंजर, कोई वादी, कोई मुर्गजार, कोई कौसार इसके अंदर की आग का ठंडक का सामान नहीं बन सकता। ये वो आग है जो जब ये जलती है तो सिर्फ अल्लाह की इताअत का ठंडा पानी है जो इसे बुझा सकता है, वरना हर नाफरमानी इसके अंदर आग को भड़काती जाएगी और ये अपने ही शोलों में सुलगता 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 बेनिशां होकर, बेमंजिल होकर मर जाएगा। उससे पहले वापस आ जाओ कि जिंदगी की शाम हो जाए। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। जिंदगी की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, एक बात तो बताओ, तुम्हें बेकार पैदा किया है?
دوسرا سوال اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایک بات تو بتاؤ، موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے۔ جس ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا، کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، کیا سمجھتے میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا تو تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا، اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما كان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے، اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے، فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا۔ اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔
بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے چھڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آج ظالم و مظلوم میں نکھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، سالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے۔ ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ غافل نہیں ہے، تو پھر مظلوم کے آنسو وہ خود ہی پوچھ دے گا، اس کو صلہ وہ خود ہی دے دے گا۔ لیکن اگر وہ اسی طرح مر جاتا ہے تو پھر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ ہاں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یہ جو میرے مجرم ہیں یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتا ایسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھر میں جاتے ہیں تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ان کا توا لگا دیا، ہم ان کو الٹا لٹکا دیا، ہم کا یہ کر دیا۔ فَالْيَوْمَ، میں قربان جو اپنے اللہ پر لفظ فا لے کر آیا، الیوم کو پہلے لے کر آیا۔ کاش تم عربی سمجھتے۔ ہائے، میں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو، پر عربی بھی تو پڑھتے، تم اپنے رب کا کلام تو سمجھتے۔ انگریزی پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں خود پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کاش تم قرآن بھی پڑھتے اور تمہارے ہائے ہائے کھاؤ کا یہ پھندا بن جاتا۔ فَالْيَوْمَ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے۔ فَالْيَوْمَ، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا۔ ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے۔
तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा, तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी, तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोक होगा, तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी, तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वजूहहुम अन्नार, तुम्हारे चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक, कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अन मिनल लैल मुज़लिमा, तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। ओहो बताइनुहा मिन इस्तबरक, बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे, और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे, तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही, और उनके लिए उनके में फौक़हिम गवाश मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन खुदरिन अबक़रिय्यिन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए खाना है लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार, उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी, युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा। एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंध, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, और उसको खौलाया जा रहा है, जो ऐसा खौल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाए, वो लोटे निकाल कर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी, कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअ, पीना पड़ेगा, वला यकादु युसीर, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम सुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई। दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिथ्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन, दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बिअसमत तजरतुम फी यौमिन औ बाद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन, आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सख़त, मेरे गज़ब को, मेरे गुस्से को खरीदा, बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकाने लग जाऊं, टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पेशाब भूल जाता, मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद, इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगे फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफजदा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म
دھڑم دھڑم، اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں لپک رہے ہیں لپک رہے ہیں. بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے. ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے. او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو. اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو، گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو دو. میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں، جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں، تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں، باپ کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں، ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں. ان کو یاروں سے فرصت نہیں، ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے، اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے، اور باپ کی ہائے ہائے ہے. جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑ جائے گی. میرے نبی نے یہی نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے، اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے، اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے، اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے. نہیں، کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی. کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ٹھلک رہے تھے. ہائے ہائے، مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے، کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے. ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں، ہر برائی حکومت کے کھاتے میں. کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو، کبھی اپنے بھی. کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماں کا تقدس ہے، باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، سود نہیں چل رہا؟ کون سا کسی گلی ہے جہاں بے پردہ عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی، جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. یہ برا وہ برا، امریکہ کی سازش، یورپ کی سازش، فرانس کی سازش، یہودی کی سازش، عیسائی کی سازش، وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے. اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر چکاتے ہیں؟ کون ہے جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو وہ پر وعدہ ناراض ہو چکا ہے. اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے، چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے، چاہے امریکہ کو استعمال کر لے، چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے، چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے، چاہے وہ زمین کو استعمال کرے، چاہے ہواؤں کو استعمال کرے، چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے، چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے یا آصف اور قاصف کو استعمال کرے. ریحن سرسرا ریحن سرسرا،
آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وہ اللہ ہے اس کا راج ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے. ایٹمی طاقت کا نہیں، سائنسدانوں کا نہیں، راکٹ والوں کا نہیں، توپ والوں کا نہیں، سونے چاندی والوں کا نہیں. للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرقين ورب المغربين رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. کیا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تو اس سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے، وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر، اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے.
2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، وہ 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا، اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آجا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے، آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے، جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں، آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنة للمتقین، والصراط آیا ان منکم الا واردها، ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم ھذا، میرے بندوں میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھی، بے پرد بھی تھی، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا نہ تھکا نہ اونگا نہ گھبرایا، آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے، کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی حال مستقبل جوانی بڑھاپا، فقر غنا عرش فرش تخت تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی، ہائے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، واپڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں، کون ہے کون ہے کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے،
عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعظم، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹ ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی۔ کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق اگر میرے شامل آ رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ میں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ کیسا باپ ہے یہ، کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی، ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے۔
ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا